بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ اسرائیلی ریزرو فورس کی دردناک صورتحال دوستو سامنے آئی ہے۔ صہیونی فوج کی ریزرو فورسز کی ایک خاتون اہلکار لیور چند روز قبل تک غزہ کے علاقے الشجاعیہ میں تعینات تھی۔ کہتی ہے کہ وہ شدید مالی مشکلات کا شکار ہے اور یہ نہیں جانتی کہ کس طرح اپنا کام پورا کریں۔ ان کے پاس اپنی بیٹی کے لیے پاؤڈر دودھ خریدنے کی بھی توانائی نہیں رہی۔ اس کا کہنا تھا کہ مجھے ایک شیکل یعنی صہیونی کرنسی بھی نہیں ملی اور میرا ریفریجریٹر خالی ہے۔ مجھے کوئی مدد نہیں ملی جب گولیاں روز میرے سر سے گزر رہی تھی اور میری جان کو خطرہ تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ ریزرو فورسز کے نمائندوں میں کوئی ایسا ہے جس کا فریج خالی ہو یا جس نے کوئی تنخواہ نہ لی ہو۔ اس صہیونی فوجی کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے پاس سوچنے کا وقت بھی نہیں تھا اور جنگ کے پہلے دن یعنی 7 اکتوبر سے اپنی جان، اپنے خاندان اور اپنی ملازمتیں چھوڑ کر ہم غزہ چلے آئے۔ میں غزہ چلی آئی اور میرا بھائی شمال محاذ پر گیا تھا اور وہ بھی حزب اللہ کے ساتھ روزانہ کی کشیدگی اور جنگ کے درمیان ہر روز رہتا ہے اور اس کے راکٹ حملوں کا شکار ہے۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ اگرچہ حکام ریزرو فورسز کو مالی امداد دینے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے بہت سے فوجیوں کو شدید مالی بحران کا سامنا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ صہیونی حکام کی جانب سے غزہ جنگ میں شرکت کے لیے 3,50,000 ریزرو فورسز کو فوج میں طلب کرنے کے اقدام سے اسرائیلیوں کو کافی نقصان کا سامنا ہے۔ اسرائیلی ماہرین نفسیات نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ صہیونی فوجیوں کے درمیان اپنے آپ کو مارنے میں اضافہ ہوا ہے۔ اسرائیلی ماہرین نفسیات نے صہیونی آباد کاروں اور فوجیوں کے درمیان خودکشی اور سر شرح میں اضافے کی خبر دی ہے۔ پاکستانی آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے غزہ کی جنگ فوری طور پر بند کیے جانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ کور کمانڈر اجلاس میں پاکستانی فوج نے غاصب صہیونی فوج کی جانب سے فلسطینیوں کے خلاف انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور اس حکومت کے جنگی جرائم کی شدید مذمت کرتے ہوئے فلسطینی قوم کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان کے آرمی چیف نے غزہ میں فوری اور مستقل جنگ بندی پر زور دیتے ہوئے تنازعات کے پرامن حل کا مطالبہ کیا ہے۔ فلسطین کی تازہ ترین صورتحال میں شہداء کی تعداد دوستو 21,110 ہو گئی ہے۔ غزہ پر وحشیانہ صہیونی جارحیت بدستور جاری ہے، جس میں آج مزید 200 فلسطینی شہید ہو گئے۔ فلسطینی مجاہدین اور صہیونی فوجیوں کے درمیان شدید جھڑپوں کی دوستو خبریں آ رہی ہیں۔ صہیونی فوجی پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ الجزیرہ کا کہنا ہے کہ غزہ کے غلاف اور ناہل اوز اور کیسوفیم علاقوں میں خطرے کے سائرن بجنے کی آوازیں سنی جا رہی ہیں۔ اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ حزب اللہ اور صہیونی حکومت کے درمیان ایک بڑی جنگ شروع ہونے جا رہی ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے فوج کی جانب سے غزہ جنگ میں غلط حکمت عملی اختیار کیے جانے کے اعتراف کی جانب اشارہ کرتے ہوئے حزب اللہ اور صہیونی حکومت کے درمیان ایک بڑی جنگ شروع ہونے کے امکان کی خبر دی ہے۔ اسرائیلی فوج حماس کے رہنما یحییٰ السنوار کو ڈھونڈ نکالنے میں دوستو ناکام رہی ہے۔ ابھی تک غزہ میں تحریک حماس کے سربراہ یحییٰ کو ڈھونڈ نکالنا اسرائیل فوج کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ یحییٰ السنوار کو دوستو طوفان الاقصی کا ماسٹر مائنڈ سمجھا جاتا ہے۔ قیدیوں کے تبادلے کے بارے میں دوستو اسرائیل کو حماس سے بے جا توقع ہے۔ غاصب صہیونی حکومت نے قیدیوں کے تبادلے کے لیے حماس کے ساتھ سمجھوتہ طے پانے کی امید ظاہر کی ہے۔
القسام بریگیڈز کے تازہ حملوں میں دوستوں متعدد اسرائیلی فوجی گاڑیاں، بلڈوزر اور کیمپ تباہ ہو چکے ہیں۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈز نے آج کی جانے والی عسکری کارروائیوں کی تفصیلات جاری کی ہیں۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے کہ حماس کی فوجی صلاحیتوں طاقت میں کمی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کے سابق فوجی اور انٹیلیجنس حکام نے کہا ہے کہ حماس کی فوجی صلاحیتوں میں کوئی کمی نہیں آ رہی۔ ایران نے اسرائیل کو واضح پیغام دے دیا ہے کہ ہمارا بدلہ بہت ہی ہولناک اور دردناک ثابت ہوگا۔ ایران کی آرمی کے سربراہ جنرل حسین سلامی نے اسرائیل کو واضح پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارا بدلہ بہت ہولناک ثابت ہوگا، تیار ہو جائیں۔ شمالی غزہ میں ہلال احمر کے ایک طبی عملے کے رکن کو دوستوں ایک غزہ سے دل خراش کال آئی ہے کہ میرے بچوں، بیوی اور ماں باپ کی باڈیز کو ملبے تلے سے تو نکالنے دو۔ صہیونی حکومت کے خلاف نیو یارک سمیت دوستوں امریکہ کے مختلف شہروں میں زبردست مظاہرے ہوئے ہیں۔ فلسطین کے حامی امریکی مظاہرین نے غزہ جنگ کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے نیو یارک اور لاس اینجلس کے بین الاقوامی ہوائی اڈوں کی طرف جانے والے راستوں کو بھی بند کر دیا۔ یمن کے ایک سیاسی رہنما محمد عبدالسلام کا کہنا ہے کہ امریکہ کے سمندری اتحاد میں شامل ممالک بوکھلاہٹ کا شکار ہیں۔ ان کی یہ بوکھلاہٹ اس اتحاد کے قانونی نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ غزہ میں زمینی لڑائی میں زخمی ہونے والے اسرائیلی فوجیوں سے ملاقات کے لیے مقبوضہ بیت المقدس کے ایک ہاسپٹل جانے والے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو پر دوستوں دروازے بند کر دیے گئے۔ غزہ کی لڑائی میں زخمی ہونے والے فوجیوں سے ملنے کے لیے نیتن یاہو ہاسپٹل گئے تھے، لیکن بعض زخمی فوجیوں نے ان سے ملنے سے ہی انکار کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ صرف ایک وارڈ کے ہاسپٹل میں موجود 18 میں سے 15 فوجیوں نے وزیر اعظم کے کمرے میں داخل ہونے پر اعتراض کیا۔ دوستو یاد رہے کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ جب اسرائیلی فوجیوں نے نیتن یاہو سے ملاقات سے انکار کیا ہو۔ صہیونی ذرائع نے اعتراف کیا ہے کہ المغازی کیمپ میں انسانیت نے دم توڑ دیا ہے۔ صہیونی حکومت نے فلسطین کے المغازی کیمپ کے خوفناک جرائم کا اعتراف کیا ہے۔ امریکی دھمکی کو نظر انداز کرتے ہوئے دوستو شمالی کوریا نے 2024 کے لیے اپنے جوہری پروگرام کا اعلان کر دیا ہے۔ شمالی کوریا کے رہنما نے کہا ہے کہ سن 2024 میں اس کا جوہری پروگرام جاری رہے گا اور ہر طرح کی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ آسٹریلیا نے دوستو پاکستان کو ہارنے کے لیے 317 رنز کا ہدف دے دیا ہے۔ میلبرن ٹیسٹ کی دوسری اننگز میں آسٹریلیا کی پوری ٹیم 262 رن بنا کر پویلین لوٹ گئی اور پاکستان کو ہارنے کے لیے 317 رنز کا ہدف دے دیا۔ عالمی بینک نے کہا ہے کہ پاکستان کا معاشی ماڈل ناکارہ ہو چکا ہے، ترقی صرف اشرافیہ تک ہی محدود ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ پولیو کے قطرے پلانے کو غیر شرعی کہنے والے بدبخت لوگ ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جو لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ پولیو کے قطرے پلانا غیر شرعی ہیں وہ کم بخت بے ایمان لوگ ہیں۔ دوستو پاکستانی شہری کن ممالک میں بغیر ویزے جا سکتے ہیں؟ پاکستانی پاسپورٹ کی اگر بات کی جائے تو اس کا شمار دنیا کے کمزور ترین پاسپورٹ میں ہوتا ہے، مگر ویزا فری قیام چند ممالک ہی فراہم کرتے ہیں۔ پاکستانی پاسپورٹ رکھنے والوں کو 151 ممالک کا دورہ کرنے کے لیے ویزا چاہیے ہوتا ہے، جبکہ 36 ممالک میں عام پر ویزا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کچھ ممالک الیکٹرانک ویزے کی سہولت فراہم کرتے ہیں، مگر صرف 8 ممالک ایسے ہیں جہاں جانے کے لیے ویزے کی ضرورت دوستو پاکستانی شہریوں کو پیش نہیں آتی۔
بحر الکاہل کے ایک جزیرے کے ملک مائکرونیشیا میں 30 دن تک کا ویزا دوستو فری قیام پاکستانی کر سکتے ہیں۔ وانواتو آسٹریلیا کے قریب ایک جزیرے والا ملک ہے۔ 30 دن تک بغیر ویزے کے دوستو پاکستانی وہاں قیام کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بارباڈوس، ڈومینیکا، گیمبیا جیسے ممالک میں بھی پاکستانی بغیر ویزے کے قیام کر سکتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی کا نام مزید 12 کیسز میں شامل کر دیا گیا ہے۔ شاہ محمود قریشی کا نام دوستو ان مقدمات میں ان کی گرفتاری بھی ڈال دی ہے۔ رات بھر کبھی موم بتی تو کبھی تیز روشنی، شاہ محمود قریشی عدالت میں رو پڑے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے کمرہ عدالت میں اپنے اوپر پولیس تشدد کا بیان دے دیا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔